ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا، 40 سال یا 40 دن فرمایا۔ دوبارہ سور پھونک جانے کے بعد سے پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان میں سے پانی برسا دے گا، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اگ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے۔ یہ بھی فرمائے کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے کی وہ باقی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے جسم بنا دیا جائے گا، یا ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ زمر کے آیات میں یہاں جو فرمایا کہ سور پھونک جانے میں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ اس کے بارے میں تفسیر سے لکھنے والے سے کچھ قول ہے کہ کسی نے فرمایا کہ شہید مراد ہے، کسی نے کہا کہ جبریل و میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل کے بارے میں فرمائے، چاروں بڑے فرشتے ان کے بارے میں۔ کسی نے عرش اٹھانے والے کو اس جھوٹ میں شامل کیا، عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، ان کے بارے میں بتایا۔ ان علاوہ اور بھی قول ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون آدمی بے ہوش نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں ان پر بھی فنا چھا جائے، جسے جھوٹ میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت لامن ملک اليوم للہ الواحد القہار کی تفسیر میں ثابت معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، کسی کا راز ہے آج فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اس لیے خدا ہی جواب میں فرمائیں گے کہ للہ واحد قہار، آج بس اللہ ہی کا راز ہے جو تہا ہے اور قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں حیاتی زندگی میں رحمان رحیم ہے، قیامت کے دن قہار ہے، جبار ہے اور قہار ہے۔ یعنی آج کے دن بس اسی ایک حکیم بادشاہ کا راز ہے، اسی دن اللہ ہی کا حکم چلے گا، جس نے سامنے ہر طاقت دبی ہوئی ہے، تمام دنیا کی حکومتیں اور راج اس وقت فنا ہو جائے، صرف اللہ ہی ان کے پر حکمران ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، اور میں بھی، دیکھو ہمارے پیغمبر بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی، ہمارے پیغمبر کی بے ہوشی دور ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام عرش الہی کے ایک طرف پکڑے کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے، یا ان پر بے ہوشی آئی ہی نہ ہوگی، اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد علم ماشاء اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام عرش الہی کو ایک طرف پکڑے کھڑے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش الہی کا ایک
طرف کو پکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ تو وہ بے ہوش ہو گئے کیا نہیں؟ تو سبھی بے ہوش ہو گئے۔ تو پہلے وہ اٹھے موسیٰ علیہ السلام، بعد میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ اس کے بارے میں اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان میں جاننے سے صرف یہ انسان مارا جائے گا، بلکہ قیامت کا نظام یہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے اور سور بے نور ہو جائے گا اور بے نور ہو جائے گا، یہ سورج بھی اور چاند بھی۔ سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین ہموار میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ نیچے کی آیت کی حدیث سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو جائے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کچھ توڑ پھوڑ کریں گے اور دوبارہ سب کو زندہ کر کے حساب کتاب قائم کریں گے۔